بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جغرافی کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 2 کا نام ہے واٹر سورسز اینڈ مینجمنٹ۔ واٹر سورسز آبی وسائل یا آبی ذرائع یا آبی ذخائر اینڈ مینجمنٹ اور انتظام، یعنی آبی ذخائر یا آبی وسائل اور ان کا انتظام۔ تو ہم پڑھیں گے پیج نمبر 16، صفحہ نمبر 16۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 1۔ اچھا، Water is one of the most important commodities and basic need۔ پانی سب سے اہم اشیاء اور بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ commodities اشیاء، چیزیں۔ of life on earth، زمین پر زندگی کی، یعنی پانی زمین پر زندگی کی سب سے اہم اشیاء اور بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ It is essential to human life، یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ It is used in diverse areas، یہ مختلف شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ areas شعبوں، such as جیسا کہ فارمنگ، زراعت، کوکنگ یعنی کھانا پکانا، کلیننگ صفائی، کنسٹرکشن تعمیرات، اینڈ ایون فار ریکریشنل پرپسز، اور حتیٰ کہ تفریحی مقاصد کے لیے بھی۔ اچھا، میجر سورسز آف واٹر آن ارتھ اینڈ ان پاکستان، یعنی زمین اور پاکستان میں پانی کے بڑے ذرائع۔ There are numerous sources of water، پانی کے بے شمار ذرائع ہے یا ذرائع موجود ہے۔ رینجنگ فرام انڈر گراؤنڈ سورسز ٹو سرفیس سورسز، یعنی زمین کے اندرونی ذرائع سے لے کر سطحی ذرائع تک، یعنی زمین کے اندرونی ذرائع سے لے کر سطحی ذرائع تک پانی کے بے شمار ذرائع موجود ہے۔ اچھا، some of the main water sources on earth and in پاکستان، یعنی زمین اور پاکستان میں پانی کے کچھ اہم ذرائع are discussed as under، درجہ ذیل ہے یا ذیل میں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اوشنز۔ اوشنز یعنی سمندر یا بحر عظیم، بحر عظیم یا سمندر۔ اوشنز آر دی لارجسٹ سورسز آف واٹر آن ارتھ، سمندر زمین پر پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ There are 5 oceans in the world، دنیا میں 5 بڑے سمندر موجود ہے۔ Ocean water is not suitable for human consumption، سمندری پانی انسانی استعمال کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ ان its raw form، اپنی اصلی حالت میں، یعنی سمندری پانی اپنی اصل حالت میں انسانی استعمال کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ It contains high salt levels and other impurities، اس میں نمک اور دیگر غلاظتوں کی بہت زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے۔ impurities غلاظتوں۔ That make it unsuitable for household use، جو اس سے گھریلو استعمال کے لیے ناموزوں بنا دیتی ہے۔ unsuitable ناموزوں، household گھریلو۔ However، تاہم، countries situated in dry regions، یعنی تاہم وہ ممالک جو خشک علاقوں میں واقع ہے، such as سعودی عربیہ، جیسا کہ سعودی عرب، یونائٹڈ عرب اماراتس یعنی متحدہ عرب امارات،
Oman and Australia اور Australia use a technique ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں known as desalination جسے نمک کشی کہا جاتا ہے. ڈیسیلینیشن کہتے ہیں نمک کشی، یعنی پانی سے جب ہم نمک کو ریموو کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیسیلینیشن. اچھا، ٹو پیوریفائی اوشن واٹر، سمندری پانی کو صاف کرنے کے لیے، یعنی سمندری پانی کو صاف کرنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے نمک کشی کہا جاتا ہے. کون سے ممالک؟ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، عمان اور آسٹریلیا. اچھا، ڈیسیلینیشن انوالوز دا stripping of salts and other components. نمک کشی میں نمک اور دیگر اجزاء کو علیحدہ کیا جاتا ہے. فاؤنڈ ان اوشن واٹر، جو سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں. دی پروسیس از لیس ان یوز ٹو ہیوج کاسٹ ڈیو ٹو ہیوج کاسٹ، یعنی یہ عمل بہت مہنگا ہونے کی وجہ سے کم استعمال کیا جاتا ہے. اوشنز آر دی بزیسٹ ٹریڈ روٹس ان دا ورلڈ. سمندر دنیا کی مصروف ترین تجارتی راہیں ہے یا تجارتی راستے ہیں. 80% ٹریڈ آف دی ورلڈ، دنیا کی 80% تجارت از ڈوئنگ تھرو اوشنز، سمندروں کے ذریعے ہوتی ہے. نمبر 2 پہ ہے ریورس، دریا. ریورز آر نیچرل پاتھس، دریا قدرتی راستے ہوتے ہیں تھرو ویچ واٹر فلوز ٹورڈز اندر ریور، جن کے ذریعے پانی کسی دوسرے دریا کی طرف بہتا ہے. اور آر اے لارجر واٹر باڈی، یا بڑے آبی ذخیرے کی طرف. یعنی دریا قدرتی راستے ہوتے ہیں جن کے ذریعے پانی کسی دوسرے دریا یا بڑے آبی ذخیرے کی طرف بہتا ہے. There are several rivers، کئی دریا موجود ہیں. flowing in different directions، جو مختلف سمتوں میں بہتے ہیں. in the most parts of the world، دنیا کے زیادہ تر حصوں میں، یعنی دنیا کے زیادہ تر حصوں میں مختلف سمتوں میں بہنے والے کئی دریا موجود ہیں. ریورز پرووائڈ واٹر، دریا پانی فراہم کرتے ہیں. فار فارمنگ، زراعت کے لیے. ہائیڈرو پاور جنریشن، آبی بجلی پیدا کرنے کے لیے. میرین لائف انڈسٹری، آبی حیات کی صنعت کے لیے. میرین لائف، آبی حیات، میرین آبی لائف حیات زندگی، انڈسٹری صنعت. اینڈ ٹرانسپورٹیشن اور نقل و حمل ایٹسیٹرا وغیرہ کے لیے. یعنی دریا زراعت، آبی بجلی پیدا کرنے، آبی حیات کی صنعت اور نقل و حمل وغیرہ کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے لیکس، جھیلیں. لیکس آر این امپارٹینٹ سورس آف لائیولیہوڈ، جھیلیں ذریعہ معاش کا اہم ذریعہ ہے. لائیولیہوڈ کہتے ہیں ذریعہ معاش کو. فار مینی پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے، یعنی جھیلیں دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے ذریعہ معاش کا اہم ذریعہ ہے. لیکس آر کلاسیفائڈ انٹو 2 کیٹاگریز، جھیلوں کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. سالٹ واٹر لیکس، یعنی نمکین پانی کی جھیلیں، اینڈ فریش واٹر لیکس، اور تازہ پانی کی جھیلیں. لیک واٹر از یوزڈ بائی دی کمیونٹیز، جھیل کا پانی وہ آبادیاں یا لوگ استعمال کرتے ہیں، کمیونٹیز آبادیاں یا لوگ. دیٹ لیو اراؤنڈ دا نیچرل سورسز، جو قدرتی وسیلے کے آس پاس رہتی ہے، یعنی جو اس قدرتی وسیلے کے یا ذریعے کے آس پاس رہتی ہے.
یا رہتے ہیں. مینی پیپل بہت سے لوگ who live near lakes جو جھیلوں کے قریب رہتے ہیں پریکٹس فشنگ یعنی وہ ماہی گیری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں یعنی مچھلی پکڑنے کا. فارمنگ کمیونٹیز آلسو یوز لیک واٹر. زرعی یا زراعت سے وابستہ لوگ فارمنگ کمیونٹیز اور زرعی یا زراعت سے وابستہ لوگ آلسو یوز لیک واٹر بھی جھیل کے پانی کو استعمال کرتی ہے. کس مقصد کے لیے؟ ٹو ایریگیٹ دیئر فارمز اپنی زمینوں کو آبپاشی کے لیے اینڈ بوسٹ دیئر ایگریکلچرل آؤٹ پٹ اور اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے یعنی یا تاکہ وہ اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ کر سکے. بوسٹ اضافہ کر سکے، ایگریکلچرل زرعی، آؤٹ پٹ پیداوار. اچھا نمبر 4 پہ ہے گلیشیئرز اینڈ آئس کیپس. گلیشیئرز یعنی برفانی تودے اینڈ آئس کیپس اور برفانی چوٹیاں. گلیشیئرز اینڈ آئس کیپس آر نیچرل سورسز آف فریش واٹر. اچھا برفانی تودے اور برفانی چوٹیاں تازہ پانی کے قدرتی ذرائع ہے. گلیشیئرز آر فارمڈ. گلیشیئرز یا برفانی تودے اس وقت بنتے ہیں وین آئس ایکیومولیٹ اوور سیورل ایئرس جب برف کئی سالوں تک جمع ہوتی رہتی ہے. ایکیومولیٹ جمع ہونا. موسٹ گلیشیئرز اینڈ آئس کیپس آر فاؤنڈ ان ہائر الٹیچیوڈ. زیادہ تر برفانی تودے اور برفانی چوٹیاں بلند مقامات میں پائی جاتی ہے. اینڈ ایریاز کلوز ٹو دا نارتھ اینڈ ساؤتھ پول اور ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جو شمالی و جنوبی قطب کے قریب ہوتی ہے. نارتھ پول اینڈ ساؤتھ پول، شمالی و جنوبی قطب. ایون دا لارج کوانٹیٹیز آف یوزفل فریش واٹر. اچھا بھی بڑی مقدار میں مفید و تازہ پانی کنٹینڈ ان گلیشیئرز اینڈ آئس کیپس. گلیشیئرز اور برفانی چوٹیوں میں یعنی برفانی تودوں اور برفانی چوٹیوں میں بھی بڑی مقدار میں مفید تازہ پانی موجود ہوتی ہے. اچھا تو نیکسٹ ہے دیز ہیوج نیچرل باڈیز میلٹ سلولی. یہ بڑے قدرتی ذخائر آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں. میلٹ پگھلنا. اینڈ واٹر فلو انٹو دا نیئر بائی ریورس اور پانی قریبی دریاؤں میں بہہ جاتا ہے یعنی اور ان کا پانی قریبی دریاؤں میں بہہ جاتا ہے. ویئر پیپل یوز اٹ جہاں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. نمبر 5 پہ ہے 5 پہ پانڈس تالاب. پانڈس آر شیلو واٹر سورسز. تالاب کم گہرے آبی ذخائر ہوتے ہیں. شیلو کم گہرے یوزولی اسمالر دین اے لیک جو عام طور پر جھیلوں سے چھوٹے ہوتے ہیں. پانڈس آر پارٹ آف دی مینی سرفیس واٹر سورسز. تالاب سطحی پانی کے یا سطح کے پانی کے کئی ذرائع میں سے ایک ہے. سم پانڈس اکر نیچرلی. کچھ تالاب قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں یا وجود میں آتے ہیں اگر وجود میں آتے ہیں نیچرلی قدرتی طور پر. وائل ادرس آر مین میڈ جبکہ کچھ انسانوں کے بنائے ہوتے ہیں. پانڈس میں کنٹین ایکواٹک پلانٹس اینڈ اینیملس. تالابوں میں آبی پودے اور جانور موجود ہو سکتے ہیں. ایکواٹک آبی پلانٹس پودے اینڈ اینیملس اور جانور. واٹر فاؤنڈ ان پانڈس از آفن یوزڈ. تالابوں میں موجود پانی اکثر استعمال کیا جاتا ہے فار سپورٹ ایگریکلچر، فشنگ انڈسٹری، لینڈسکیپنگ وینچرز یعنی زراعت، ماہی گیری کی صنعت، زمین کی خوبصورتی بڑھانے کے منصوبوں میں مدد دینے کے لیے، فار سپورٹ مدد دینے کے لیے. اینڈ ان ریہیبلیٹیشن آف ڈیمیجڈ لینڈ اور خراب شدہ زمین کی بحالی کے لیے. وینچرز کہتے ہیں منصوبوں.
اچھا، اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس سنٹینس کو۔ تالابوں میں موجود پانی اکثر زراعت، ماہی گیری کی صنعت، زمین کی خوبصورتی بڑھانے کے منصوبوں میں مدد دینے کے لیے اور خراب شدہ زمین کی بحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریہیبلیٹیشن، بحالی، ڈیمیج لینڈ، خراب شدہ زمین جو خراب ہوا ہو۔ اچھا، تو نمبر 6 پہ ہے اسپرنگس، چشمے۔ اسپرنگز آر نیچرل فریش واٹر سورسز، چشمے تازہ پانی کے قدرتی ذرائع ہوتے ہیں۔ فاؤنڈ آن دا ارتھ سرفیس، جو زمین کی سطح پر پائے جاتے ہیں، یعنی چشمے زمین کی سطح پر پائے جانے والے تازہ پانی کے قدرتی ذرائع ہوتے ہیں۔ دے گیٹ دیئر واٹر فرام انڈر گراؤنڈ اسٹریمز اور ایکویفرس، یہ زیر زمین ندیوں یا آبی ذخیروں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ ایکویفر زیر زمین آبی ذخائر۔ سم اسپرنگس میں پروڈیوس ہاٹ واٹر، کچھ چشموں سے گرم پانی نکلتا ہے یا کچھ چشموں سے گرم پانی حاصل ہوتا ہے۔ وائل ادرس پروڈیوس کولڈ واٹر، جبکہ کچھ سے ٹھنڈا پانی حاصل کیا جاتا ہے یا بہتا ہے۔ Spring water is often used in commercial production of drinking water. چشموں کا پانی اکثر پینے کے پانی کی تجارتی پیداوار میں استعمال ہوتا ہے۔ Additionally، اس کے علاوہ hot springs are popular tourist attractions. گرم چشمے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ میڈیکل تھیریپی یعنی طبی علاج، اینڈ ریکریشنل سینٹرز اور تفریحی مراکز کے طور پر بھی، یعنی اس کے علاوہ گرم چشمے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں اور طبی علاج اور تفریحی مراکز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو 7 پہ ہے، 7 پہ ایکویفر، زیر زمین آبی ذخائر۔ ایکویفرز اور واٹر سورسز یعنی زیر زمین آبی ذخائر اور واٹر سورسز یعنی پانی کے ذرائع ہوتے ہیں۔ فاؤنڈ بلو دا سرفیس آف دی ارتھ، جو زمین کی سطح کے نیچے پائے جاتے ہیں، یعنی آبی ذخائر زمین کی سطح کے نیچے پائے جانے والے پانی کے ذرائع ہوتے ہیں۔ دے آر انڈر گراؤنڈ پانڈس راکس، یہ پانی جذب کرنے والی زیر زمین چٹانیں ہوتی ہے۔ دے آر انڈر گراؤنڈ پورس راکس، یہ لفظ ہے پورس، یہ زیر زمین جذب کرنے والی یہ پانی جذب کرنے والی زیر زمین چٹانیں ہوتی ہے۔ دیٹ کنٹین واٹر، جن میں پانی موجود ہوتا ہے، جو پانی پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی جن میں پانی موجود ہوتا ہے ان چٹانوں میں، یہ زیر زمین اور پورس کہتے ہیں جذب کرنے والی راکس چٹانیں۔ اٹ از ایسٹیمیٹڈ، یہ اندازہ لگایا گیا ہے یا یہ تخمینہ لگایا گیا ہے that 30% of the world's liquid water is found below underground، کہ دنیا کے مائع پانی کا، یعنی دنیا میں جو مائع کی شکل میں پانی موجود ہے ان کا، اور 30% زمین کے نیچے پایا جاتا ہے۔ فاؤنڈ پایا جاتا ہے بلو گراؤنڈ، زمین کے نیچے، کہ دنیا کے مائع پانی کا تقریباً 30% زمین کے نیچے پایا جاتا ہے۔ واٹر ان انڈر گراؤنڈ ایکویفرس میں کم ٹو دا سرفیس تھرو نیچرل اسپرنگس، یعنی زیر زمین آبی ذخائر کا پانی قدرتی چشموں کے ذریعے زمین کی سطح پر آ سکتا ہے۔ اچھا، ان سم کیسز، بعض صورتوں میں
The water is pumped to the surface through specialized equipment. یہ پانی خاص آلات کی مدد سے زمین کی سطح پر نکالا جاتا ہے. اچھا، اسپیشل ایکوپمنٹ، خاص قسم کے آلات. ایکویفرز آر امپارٹنٹ واٹر سورسز. زیر زمین آبی ذخائر پانی کے اہم ذرائع ہوتی ہے، اسپیشلی ان ایریڈ ایریاز، خصوصاً خاص طور پر خشک علاقوں میں. ایریڈ خشک. ایکویفرز پرووائڈ واٹر، زیر زمین آبی ذخائر پانی فراہم کرتے ہیں، فار ایریگیشن، آبپاشی کے لیے، انڈسٹریل یوز، صنعتی استعمال کے لیے، اینڈ ہاؤس ہولڈ نیڈز، اور گھریلو ضروریات کے لیے. یعنی زیر زمین آبی ذخائر آبپاشی، صنعتی استعمال اور گھریلو ضروریات کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں. اچھا، نمبر 8 پہ ہے رین واٹر، بارش کا پانی. رین واٹر از اے کامن نیچرل سورس آف واٹر. بارش کا پانی کا ایک عام قدرتی ذریعہ ہے. رین واٹر، بارش کا پانی. اٹ از اے سیزنل سورس آف واٹر. یہ ایک موسمی ذریعہ ہے. دی رین واٹر کلیکٹڈ ان واٹر ٹینکس اینڈ ڈیمز ان دا رینی سیزن. بارش کے موسم میں بارش کا پانی ٹینکوں اور ڈیموں میں جمع کیا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ فار یوز ان ڈرائی سیزن، خشک موسم میں استعمال کرنے کے لیے، یعنی تاکہ خشک موسم میں اس کو استعمال کیا جا سکے. موسٹ پیپل ان دا ڈیولپنگ ورلڈ. اچھا، ترقی پذیر ممالک میں زیادہ تر لوگ ریلائی آن رین واٹر، بارش کے پانی پر انحصار کرتے ہیں. رین واٹر از یوزڈ فار، بارش کا پانی استعمال ہوتا ہے ہاؤس ہولڈ نیڈز، گھریلو ضروریات کے لیے، فارمنگ، ریپلینشنگ، زراعت کے لیے تالابوں کو بھرنے، ریپلینشنگ بھرنا پانڈز تالابوں، اینڈ ہائیڈرو واٹر جنریشن، اور آبی بجلی پیدا کرنے کے لیے. ہائیڈرو پاور جنریشن، آبی بجلی پیدا کرنا. یعنی بارش کا پانی گھریلو ضروریات، زراعت، تالابوں کو بھرنے اور آبی بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا، یعنی اس لیسن نمبر 1 کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس پہ بھی آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے لیسن نمبر 2 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.